الحمد لله لوليه والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وصحابه المتتابعين بآدابه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وصحابه وأهل بيته وأزواجه أجمعين. سلام صاحب خلق عظیم پر کہ جس نے بھوکوں کو کھلایا. سلام صاحب خلق عظیم پر کہ جس نے بھوکوں کو کھلایا. سلام صاحب خلق عظیم پر کہ جس نے پیاسوں کو پلایا. سلام صاحب خلق عظیم پر کہ جس نے اجڑوں کو بسایا. سلام اس صاحب خلق عظیم پر کہ جس نے بچھڑوں کو ملایا. سلام اس صاحب خلق عظیم پر کہ جس نے روتوں کو ہنسایا. سلام اس صاحب خلق عظیم پر کہ جس نے سوتوں کو جگایا. سلام اس صاحب خلق عظیم پر کہ جس نے گرتوں کو اٹھایا. سلام اس صاحب خلق عظیم پر کہ جس نے اسیروں کو چھڑایا. یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. وهو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ. گرامی قدر سامعین، آج میں آپ حضرات کے سامنے حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم سید دو عالم صاحب خلق عظیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم اخلاق کے متعلق کچھ کہنے کی کوشش کروں گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے اور سن کر آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور اس کا ہر لفظ باعث ہدایت ہے. اور دوسری طرف اگر دیکھیں تو قرآن کریم کا ہر لفظ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت صورت کے متعلق وضاحت کے ساتھ بیان کر رہا ہے. اگر میں یوں کہوں تو بے جانا ہوگا کہ قرآن کے ہر صفحے پر میرے پاک پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نام لکھی ہوئی ہے. قرآن کریم میں اللہ کا ارشاد ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. البتہ تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ کی حیات طیبہ میں بہترین نمونہ موجود ہے، کامل نمونہ موجود ہے.
جس کو اگر آج کی جدید زبان میں کہیں تو یوں تو اس طرح بات ہوگی، اگر آج کی جدید طرز میں کہیں تو پہ جانا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ آج ہر شعبہ ہے زندگی کے لوگوں کے لیے کامل نمونہ ہے اور رول ماڈل ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہر انسان جس شعبے سے بھی تعلق رکھتا ہے سبق حاصل کر سکتا ہے، رہنمائی حاصل کر سکتا ہے، اور آپ کی سیرت اس کے لیے بہترین نمونہ بن سکتی ہے۔ اگر کوئی باپ ہے تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے باپ کو دیکھے، اگر کوئی شوہر ہے تو امہات المومنین کے شوہر کی سیرت کو دیکھے، اگر کوئی دوست ہے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دوست کو دیکھے، اگر کوئی تاجر ہے تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے عادل تاجر کی سیرت کو دیکھے، اگر کوئی حاکم ہے تو مدینہ طیبہ کے فرما روا کی سیرت کو دیکھے، اگر کوئی قاضی ہے، اگر کوئی قاضی القضاء ہے تو مسجد نبوی کی مسند پر بیٹھنے والے کی سیرت کا مطالعہ کرے، اگر کوئی سپہ سالار ہے تو وہ احد اور بدر کے سپہ سالار کی سیرت کا مطالعہ کرے، اور اگر کوئی معلم ہے تو وہ مدینے کے معلم اعظم کی سیرت کا مطالعہ کرے، اگر کوئی فاقے والا ہے جنگ خندق میں پیٹ پر پتھر باندھنے والے کی سیرت کا مطالعہ کرے، اگر کوئی سخی ہے تو ہوا سے بھی تیز سخاوت کرنے والے کی سیرت کا مطالعہ کرے، اگر کوئی فاتح ہے تو فاتح مکہ کی سیرت کا مطالعہ کرے، اگر کوئی امام ہے تو امام الانبیاء کی سیرت کا مطالعہ کرے، اگر کوئی مبلغ ہے تو مبلغ اعظم محمد رسول اللہ کی سیرت کا مطالعہ کرے، اگر کوئی بچہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کی سیرت کا مطالعہ کرے، اگر کوئی نوجوان ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لڑکپن کی جوانی کی سیرت کا مطالعہ کرے، اگر کوئی بوڑھا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پاک کی سیرت کا مطالعہ کرے۔ رب ذوالجلال کی قسم کہ یہ اس رحمت للعالمین اور خلق عظیم آقا کی سیرت ہے کہ جن کی سیرت میں انسانی زندگی کے تمام طبقات کے لیے رہنمائی موجود ہے، اور انسانی زندگی کے تمام طبقات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ آؤ ذرا مدینہ طیبہ کے خلق عظیم کی درسگاہ سے ذرا میں آپ کو لے چلوں اور نظارہ کرواؤں۔ یہ ایک ایسی درسگاہ ہے جو سب سے عظیم درسگاہ ہے، یہ ایسی درسگاہ ہے جو سب سے پہلی درسگاہ ہے، لیکن یہ درسگاہ جو ہے وہ کوئی بہت بڑی عمارت نہیں ہے، بلکہ اس کی چھت جو ہے وہ کھجور کی ٹہنیوں اور پتوں سے کھڑی کی گئی ہے، اور اس کے جو ستون ہیں وہ کھجور کے تنے ہیں۔ اس عظیم درسگاہ کی چھت کے نیچے الگ الگ مقام پر ہر شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والے حضرات موجود ہیں، اور ان کے لیے وہاں پہ مکمل رہنمائی موجود ہے۔ آپ ذرا اس درسگاہ کا نظارہ کریں، میں آپ کو سیر کرواتا ہوں۔ ابو بکر و عمر، عثمان و علی جیسے یہاں پہ اکابر بھی موجود ہیں، طلحہ اور زبیر اور سعد اور معاذ جیسے صاحب تدبیر بھی موجود ہیں، خالد بن ولید، ابو عبیدہ، سعد بن ابی وقاص اور عمر بن عاص جیسے سپہ سالار بھی موجود ہیں۔ اور ذرا دیکھیے کہ یہیں پر اس درسگاہ کے ایک کونے کے اندر عدالتوں کے حکمران اور قاضی اور قانون دان بھی موجود ہیں، اور اسی درسگاہ کے اندر عابد بھی موجود ہیں، زاہد بھی موجود ہیں، اور کسی جانب اصحاب صفہ والے بھی موجود ہیں جو دن رات علم کی طلب میں مصروف رہتے تھے، جو دن رات دین سیکھتے رہتے تھے۔ کہیں علی، سیدہ عائشہ صدیقہ
صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جیسے فقیہ بھی موجود تھے جو قرآن و سنت کی اشاعت کی تربیت حاصل کر رہے تھے۔ یہ سب شعبوں کے لوگ آقا دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے بیک وقت فیض یاب ہو رہے تھے۔ جس شعبے کے جو لوگ موجود تھے وہ سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے، آپ کی سیرت سے، آپ کے اخلاق سے، آپ کے اعمال سے، آپ کے کردار سے فیضیاب ہو رہے تھے۔ ان سب میں ظاہری عزت اور دنیاوی اعزاز کے سبب کوئی تفریق نہیں تھی، سب ایک تھے، کوئی تفریق نہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ غلام امتی ہونے کی نسبت سے سب ایک تھے۔ یوں سمجھیے کہ سب ایک ہی شمع کے پروانے تھے، سارے ایک ہی پھول کی پتیاں تھیں، سارے ایک ہی کلی کی خوشبو تھے، سارے ایک ہی درخت کے پھل تھے، سارے ایک ہی ٹہنی کے پتے تھے، سارے ایک ہی چاند کے تارے تھے، سارے ایک ہی بوٹے کے پھول تھے، سارے ایک ہی نمونہ رکھتے تھے، اور سب کا نام ایک تھا اور وہ نام تھا صحابی۔ سارے ایک نبی پاک صاحب الاولاد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے۔ سب میں نشر توحید اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور آپ کی سیرت سیکھنے کا، اس کو پھیلانے کا، اس کو اجاگر کرنے کا جذبہ موجود تھا، اور سب ایک ہی آقا کے گرد ہلکا بگوش تھے، اور ہر ایک اپنے اپنے مقدر، اپنی اپنی محنت، اپنی اپنی لگن کے مطابق فیض حاصل کر رہا تھا۔ مجھے تو میرے آقا سید دو عالم، نور دو عالم، نور مجسم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر چیز کمال نظر آتی ہے، بلکہ ہر چیز میں کمال نظر آتا ہے۔ اگر میں دیکھوں میرے آقا کی شان بھی با کمال نظر آتی ہے، میرے آقا کی عظمت بھی با کمال نظر آتی ہے، میرے آقا کی رفعت بھی با کمال نظر آتی ہے، میرے آقا کی نبوت بھی با کمال نظر آتی ہے، میرے آقا کی رسالت بھی با کمال نظر آتی ہے، میرے آقا کی امانت بھی با کمال نظر آتی ہے، میرے آقا کی دیانت بھی با کمال نظر آتی ہے، میرے آقا کی ذہانت بھی با کمال نظر آتی ہے، میرے آقا کی شرافت بھی با کمال نظر آتی ہے، میرے آقا کی صداقت بھی با کمال نظر آتی ہے، میرے آقا کی سخاوت بھی با کمال نظر آتی ہے، میرے آقا کی شفاعت بھی با کمال نظر آتی ہے، میرے آقا کی فصاحت بھی با کمال نظر آتی ہے، میرے آقا کی بلاغت بھی با کمال نظر آتی ہے۔ ہاں مجھے کہنے دیجئے میرے آقا کا اخلاق بھی با کمال نظر آتا ہے، میرے آقا کا اخلاق بھی با کمال تھا۔ آپ جیسے کسی کے اخلاق نہیں، اسی لیے تو اللہ نے آپ کو نمونہ بنایا، اور نمونہ بھی کامل نمونہ بنایا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کامل نمونہ ہے، بہترین رول ماڈل ہے، جس کو دیکھ کر ہم اپنے شب و روز کو سنوار سکتے ہیں، جس ماڈل کو فالو کر کے، جس کی حیات طیبہ کو فالو کر کے ہم بہترین زندگی گزار سکتے ہیں، جن کی سنتوں کو اپنا کر ہم رب تعالیٰ کے محبوب بن سکتے ہیں۔ آپ کی زندگی ایسی تھی، اس لیے تو اللہ نے آپ کو اخلاق حسنہ کا مالک بنایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا، ہر سنت امت کے لیے درس ہدایت ہے کہ نہیں؟ ہر ادا، ہر سنت امت کے لیے درس ہدایت ہے۔ دنیا میں رہنے والا ہر انسان آپ کی ذات اقدس سے مکمل رہنمائی حاصل کر سکتا ہے، پھر ہمیں کسی اور کی طرف دیکھنے کی تو ضرورت نہیں۔
ہم کسی اور کو رول ماڈل بنائیں کوئی ضرورت ہے؟ ہم غیروں کے لباس پہنے کوئی ضرورت ہے؟ ہم غیروں کے بالوں کا سٹائل اختیار کریں ہمیں کوئی ضرورت ہے؟ ہم غیروں کے طریقوں پہ چلے ہمیں کوئی ضرورت ہے؟ ہم اپنا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا جاگنا غیروں کے طریقے پہ کریں ہمیں کوئی ضرورت ہے؟ اللہ نے نجات رکھی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں رکھی ہے، آپ کی ایک ایک ادا میں رکھی ہے۔ خالق کائنات کا ارشاد ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔